السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بزم دروس القرآن کے اراکین احباب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے دین کی اشاعت کا، اور یہ آج کے دور میں انتہائی اہم ضروری چیز ہے۔ دوسرا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیتے ہیں۔ میں نے آج جس عنوان پر لبکشائی کرنی ہے وہ یہ کہ نماز ہماری زندگی پر کیا اثر کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اسی طرح ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے جا جگہ پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ جب انسان نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھے تو وہ نماز انسان کی زندگی میں وہ اثرات مرتب کرتی ہے، انسان کی عملی زندگی میں اس کو وہ فوائد نظر آتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ایمان لے کر آنے کے بعد جو سب سے پہلا ہمیں حکم دیا وہ نماز کا ہے، اور اس کی وجہ کہ نماز یہ ایسا عمل ہے جو میری بندگی کو ظاہر کرتی ہے، میری عبدیت کو، کہ میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، اس چیز کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اگر میں نماز کے مفہوم اور مقاصد کو سامنے رکھ کر نماز ادا کروں تو وہ عبدیت اور بندگی مجھے بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ بات اس وقت سمجھ آئے گی جب میں نماز کے مفہوم کو سمجھوں گا۔ نماز کا مفہوم کیا ہے، نماز کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ایمان لے کر آنے کے بعد سب سے پہلے مجھے نماز کا حکم کیوں دیا۔ نماز میں جب انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، قرآن مجید کی دوسری سورتوں کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اگر اس تلاوت کے معانی پر وہ غور کر کے تلاوت کر رہا ہے، اسی طرح نماز میں انسان نماز کے جو ارکان ہیں، جو نماز کی سنتیں ہیں، جو نماز کے واجبات ہیں، ان کی رعایت رکھ کر نماز ادا کر رہا ہے، تو یہ نماز انسان کی زندگی کے تمام مسائل کا حل بنتی ہے۔ اب وہ کیا اثرات ہیں، وہ کیا فوائد ہیں کہ انسان اگر نماز کے مفاہیم اور مقاصد کو سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کو وہ فوائد اور آثار نظر آنا شروع ہو جائیں اور حاصل ہونا شروع ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز نماز پڑھنے سے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے طہارت۔ اب طہارت کیا چیز ہے؟ میں نے طہارت کا عمومی مفہوم یہی سمجھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھے ایک پاکی مل جائے گی۔ طہارت کا عموماً یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس طرح کی بات نہیں۔ ایک ہوتی نظافت، ایک ہوتی طہارت۔ نظافت کہتے ہیں ظاہری صفائی ستھرائی کو، ظاہری پاکیزگی کو، اور طہارت کہتے ہیں اس ظاہری صفائی ستھرائی کے ساتھ جب مجھے باطنی صفائی بھی مل جائے تو اس کو طہارت کہا جاتا ہے، کہ میں اپنے ظاہر کو بھی صاف کروں اور اس ظاہر کو صاف کرنے کے ساتھ میں اپنے باطن کو بھی پاک اور صاف رکھوں۔ اب نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کو طہارت کس طرح ملتی ہے؟
جب آپ وضو کرتے ہیں، حدیث میں آیا جب انسان وضو کرتا ہے، وضو کرنے کی وجہ سے جو اعضاء دھو رہا ہوتا ہے ان اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ وضو کرنے کی وجہ سے ان اعضاء کے گناہ کو بھی دھو ڈالتے ہیں۔ اب میں کر تو وضو رہا ہوں، میں ظاہری پاکی حاصل کر رہا ہوں، لیکن اس ظاہری پاکی کی وجہ سے مجھے باطنی پاکی بھی مل رہی ہے۔ اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے جب انسان نماز کے مقصد کو سامنے رکھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں، اللہ کے ساتھ میں جستجو کر رہا ہوں، میں اپنے دل کو، میں اپنے خیال کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے کھڑا ہوں، تو انسان کو جہاں پر وضو کرنے کی وجہ سے ظاہری پاکی ملی، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے دل کو بھی پاک صاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ جو انسان کی زندگی پر اور اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا کہ انسان کو وقت کی پابندی کا سبق ملتا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ رب العزت نے مومن پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ اب آپ دیکھیں دن میں 5 نماز فرض ہیں، اذان کا ٹائم بھی مقرر ہے، نماز کا ٹائم بھی مقرر ہے۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ نے خود اس کا عملی مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ نماز کے ٹائم پہ اگر آدھا منٹ 1 منٹ رہ رہا ہو تو مقتدی حضرات پہلے ہی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نماز کے لیٹ نہ ہو جائے۔ یعنی نماز کی اتنی پابندی ہے۔ تو نماز کے اوقات مقرر کر کے انسان کو یہ درس دیا ہے کہ اے انسان تو بھی اپنی زندگی کو ایک اوقات کے مطابق گزار، ایک درندگی والی یا جانور والی کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کب اٹھ رہا ہے، کب کھا رہا ہے، کب پی رہا ہے، کب سو رہا ہے، کب کام پر جا رہا ہے۔ نہیں، اس طرح کے نہیں۔ مسلمان تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کا ہر وقت پابند ہے، اس کو پتہ ہو کہ میں ابھی کون سے حکم پر عمل کرنے والا ہوں، میں نے اب کیا کرنا ہے، اس کے اوقات مقرر ہونے چاہیے کہ انسان نماز انسان کو وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ حدیث میں آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول افضل عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا۔ بخاری کی روایت ہے کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ یعنی وقت کی پابندی یہ انسان کو نماز درس دیتی ہے کہ انسان اپنے زندگی کو ایک روٹین وائز ترتیب سے کیا ہے انسان اپنے اوقات کو، اپنے کام کو مرتب کرے۔ جب انسان اوقات کو مرتب کرتا ہے، اپنے کام کو مرتب کرتا ہے، اللہ پھر اس کی وجہ سے وقت میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ نماز پڑھنے کی وجہ سے جو انسان کی عملی زندگی پر اثر کرتا ہے وہ ہے کہ انسان کو نماز کی وجہ سے ظاہری اور معنوی نظم و ضبط حاصل ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، مقتدی پیچھے کھڑا ہوا ہے، امام نے کہا اللہ اکبر، مقتدی نے بھی ہاتھ باندھ لیے۔ امام رکوع میں گیا، مقتدی رکوع میں چلا گیا، امام رکوع سے کھڑا ہوا، مقتدی رکوع سے کھڑا ہو گیا، امام سجدے میں جا رہا ہے، مقتدی سجدے میں جا رہا ہے۔ نظم و ضبط مل رہا ہے، اس کے ساتھ معنوی نظم و ضبط ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو نماز میں کیا حکم دیا کہ حرکات سکنات، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے کھڑا ہونا ہے، اسی طرح اپنے ذہن کو نماز کی طرف متوجہ کر کے کھڑا ہونا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ نماز کے اندر انسان کو ہاتھ پاؤں روکنے کی، ایک جگہ ساکن کھڑے ہو کر انسی جا رہی ہے، یہ انسان کو ایک نظم و ضبط سکھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے اندر تو نظم و ضبط کے پابند ہونے کی وجہ سے انسان کے اوقات کے اندر اللہ رب العزت برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو نماز کا جو تیسرا فائدہ انسان کو ملتا ہے وہ ہے کہ انسان کو نظم و ضبط اور زندگی گزارنے کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ نماز پڑھنے کی وجہ سے جو انسان کو ملتا ہے وہ یہ کہ نماز اخوت اور مساوات کا درس دیتی ہے۔ وہ کس طرح کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، آگے امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے صف میں، اسی صف میں جو ہے صدر بھی کھڑا ہوا ہے، اسی صف میں وزیر اعظم بھی کھڑا ہوا ہے، اس طرف میں بریگیڈیئر بھی کھڑا ہوا ہے، اس طرف میں افسر بھی کھڑا ہوا ہے، اور ایک عام آدمی بھی کھڑا ہوا ہے، امیر بھی کھڑا ہوا ہے، غریب بھی کھڑا ہوا ہے، کالا بھی کھڑا ہوا ہے، گورا بھی کھڑا ہوا ہے۔ کوئی کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں، سب برابری، اخوت کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی بھائی ہے، یہ ایک دوسرے کو ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ تو نماز کی وجہ سے انسان کو اخوت اور مساوات کا درس ملتا ہے۔
اور چوتھا پانچواں فائدہ جو انسان کو نماز کی وجہ سے ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو نماز پڑھنے کی وجہ سے پانچواں فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اخلاقی پاکیزگی انسان کو ملتی ہے۔ اخلاقی پاکیزگی کس طرح کہ حدیث میں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ گمان کرو کہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ خیال نہیں آتا تو یہ گمان کرو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن ترى فإنه يراك، اللہ میاں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ خیال اپنے ذہن میں لے آؤں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ میاں مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایسا خیال ہے کہ جو آپ کو مسجد کے اندر ہی نہیں، جب مسجد سے باہر نکلیں گے، تجارت، کاروبار، لین دین، ملازمت، ہر چیز کے اندر آپ کو یہ خیال جب حاضر ہو جائے گا تو آپ کو بے حیائی سے روکے گا، گناہ سے روکے گا، دھوکے بازی سے روکے گا، فرار سے روکے گا، جھوٹ سے روکے گا، کیوں؟ اللہ میاں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح میں ایک بڑے آدمی کے سامنے جاتا ہوں اور وہاں کھڑا ہوتا ہوں، تو اس آدمی کے سامنے میں زبان بھی ہلاتا ہوں تو سوچ کر کے کوئی غلط جملہ نہ نکل آئے، آگے پیچھے ہاتھ بھی ہلاتا ہوں تو دیکھ کر کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ وجہ کیا کہ میرے سامنے ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح جب اللہ میاں کا استحضار ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میرا خالق ہیں، جو میرے مالک ہیں، جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ رب العزت میرے حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، تو پھر نہ میں جھوٹ بولوں گا، نہ فراڈ کروں گا، نہ دھوکے بازی کروں گا، نہ ہی کہے کسی کے بارے میں برا سوچوں گا۔ یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کو اخلاقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس خیال آنے کی وجہ سے انسان کی نماز بھی درست ہوتی ہے، اور صرف مسجد کے اندر کی زندگی نہیں، جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو وہاں کی زندگی بھی انسان کی درست ہو جاتی ہے۔ یہ نماز پڑھنے کے انسان کی زندگی پر عملاً کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہی شرط کہ انسان نماز کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے نماز ادا کرے، نماز کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے نماز ادا کرے۔ جب انسان نماز کو اس طرح ادا کرے گا تو انسان کی زندگی میں نماز وہ اثرات چھوڑے گی کہ انسان کو پھر وہ اثرات جب نظر آنے شروع ہوں گے تو پھر میرے خیال میں شاید مسجد میں پھر رش ہی لگ جائے گا کہ میں نماز ہی پڑھتا رہوں تاکہ میری زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، نماز کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔